پھر میں کہوں گا تمہارے روپ میں قدرت خود ایئرپورٹ سے یہاں تک لائی ہے۔ حضرت شاہ صاحب جس مشن پر ہیں اس کا تعلق ایمونیشن سے ہی ہے۔ اگر حضرت صاحب کا رابطہ ابھی تک نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے بہت سا جدید ایمونیشن حاصل کر لیں گے۔ میں کل الہ آباد جا رہی ہوں، شاداں کو اس کے وارث کے حوالے کرنا ہے۔ سیٹھ صاحب بھی کل واپس آ رہے ہیں۔ ویسے بھی چند دن شہباز چلنے پھرنے کے قابل نہیں، آپ شاہ صاحب کو بھی یہاں لے آئیے گا۔ میاں جی کے لیے کمرہ تیار کر دیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے آ کر اطلاع دی تو محضر ابا جی کو بسد اسرار آرام کے لیے ساتھ لے گئی۔ دراصل وہ ان کو درمیان سے ہٹا کر میدان صاف کرنے پر عمل کرتی رہی تھی، کیونکہ 10-15 منٹ بعد خود شربت کا جگ لائی تھی اور کانوں تک مسکرا رہی تھی۔ اب بھی تمہیں یقین آیا کہ نہیں؟ شربت کا گھونٹ لے کر وہ بولی، یاد ہے تمہیں ملٹری ہاسپٹل کے بیڈ پر تم نے مجھے اپنے مکتب میں ایڈمٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تبھی میں نے تمہارا نام دل کے رجسٹر میں درج کرتے ہوئے عہد کیا تھا، یہ لڑکا جتنا سبق یاد کرے گا اتنی اس پر چھٹی نہ کرنے کی پابندی ہوگی۔ تمہارا خیال تھا تم اسکول سے بھاگ جاؤ گے، نہیں شہباز احمد، اب تو تمہیں اس اسکول کے کمپاؤنڈ تک محدود رہنا پڑے گا۔ جہاں جاؤ گے اسکول تمہارے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہے گا۔ یہ بات کبھی ابا جی سے بھی کر لینا، میں نے کہا۔ گزشتہ رات وہ مجھے عابدہ کے اسکول میں داخل کرانے چلے تھے، وقت آیا تو میں ان سے بھی بات کر لوں گی۔ ابھی تو محبت کے علاوہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ جب فراغت ہوگی تو ابا جی سے کیا تمہارے لیے میں دنیا سے بات کر سکتی ہوں۔ یہ ڈرامہ بول رہی ہو یا واقعی میری پرستش رنگ لائی ہے؟ تم اور پرستش، اس نے کہا لگایا، تم ہر جائی قسم کے انسان ہو۔ سچ مجھے یہ جان کر دکھ ہوا ہے کہ ماریا کے لیے بھی تمہارے اندر نرم گوشہ ہے۔ نہیں زری، میں نے کہا، یقین کرو میں صرف اسے موت سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ برے باپ کی اچھی بیٹی ہے۔ تم بھی یقین کر لو وہ بھی زندگی اور شہباز کے لیے راستہ بدلنا چاہتی ہے۔ کچھ بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتا وہ اس عمر میں مار دی جائے۔ اگر میری واپسی تک وہ زندہ رہی تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اسے میدان عمل میں کام کرنے کا کھلا چانس دوں گی۔ میرزر نے پھر موضوع ہی بدل لیا تھا۔ وہ شاداں سے دوستی کا ذکر کرتے ہوئے کالج میں یونین اور زمانہ طالب علمی کی شرارتوں اور تعلیمی پوزیشنز تک چلی گئی تھی۔ وہ تو بعد میں اس نے بتایا تھا کہ اسے گفتگو سنی جانے کا احساس ہو گیا تھا۔ جو ہی کوئی دروازے سے آن لگا تھا، میرزر نے فرش اور کواڑ کے درمیان جری سے اس کے پاؤں دیکھ لیے تھے۔ وہ سیٹھ صاحب کی نئی سیکرٹری مس سیما گوریا تھی۔ اسے ٹریس کرنے اور اقبالی کرنے میں ہمارے کئی دن لگے تھے۔ دوسرے دن ابا جی حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کرنے چلے گئے اور سیٹھ صاحب کا ماڈرن منشی سجاد علی مجھے ڈاکٹر درانی کے پاس لے گیا۔ درانی اسپتال خاصا پھیلا ہوا تھا۔ میں تو غریب الوطن تھا، میری کیا اوقات تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ سیٹھ کے بڑے نام کی وجہ سے ہوا تھا یا پیسے نے ڈاکٹروں کی ٹیم کو نچایا تھا۔ 4 رکنی ٹیم نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، کئی بار ایکس رے مشینوں کو چلایا گیا تھا، پھر مجھے ایک برقی پالنے میں لٹا دیا گیا اور سارے بدن کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ جب برقی رو چھوڑی گئی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے اعضاء الگ کیے جا رہے ہوں۔ ضبط کے باوجود میرے حلق سے عجیب آوازیں ابری تھیں۔ وہ شیشے کا کمرہ بالکل خالی تھا اور الیکٹرانک پالنا اوپر سے بند تھا۔ اگر میں نے خود ہاسپٹل کا نام نہ پڑھا ہوتا اور معائنہ ٹیم کو سفید کوٹ پہنے نہ دیکھا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے اور مجھے بذریعہ الیکٹرک موت سنائی گئی ہے۔ پھر اذیت کا احساس بتدریج جب کم ہونے لگا تو میں نے سیدھی اور پھر الٹی گنتی کے ذریعے ہوش مندی کا اندازہ لگایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب مجھے اس پالنے سے نکالا گیا تو میں بالکل نڈال تھا، لیکن درد کا احساس مر چکا تھا۔ ڈاکٹر درانی خود آئے تھے وہاں، ان کے ساتھ وہی 4 ڈاکٹر تھے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر درانی نے پوچھا۔ میں محسوسات سے یکسر محروم ہوں سر، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر درانی زیر لب مسکرانے لگے۔ کل اس وقت آپ خود کو محسوسات کی دنیا کا فٹ انسان پائیں گے۔ وہ سب چلے گئے تو محضر اور سجاد علی سائیڈ روم سے نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک وارڈ بوائے تھا جو ویل چیئر دھکیل رہا تھا۔ سجاد علی اور اس نے مجھے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ میں خود کو بے حس پتھر سمجھ رہا تھا جو لمس اور درد سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حویلی میں داخل ہوئے تو اندر میلے کا سسما تھا۔ بہت سے لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پارک میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی۔ ملازمین باغ دوڑ میں تھے۔ خبر ملی کہ سیٹھ صاحب ٹور سے واپس آ چکے ہیں۔ مجھے بیڈ پر چھوڑ کر محرزر بھی دوڑتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر وہ اسی انداز میں آئی، بہت خوش تھی۔ کرنل صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رات کسی وقت یہاں تشریف لائیں گے اور سیٹھ صاحب 8 بجے تمہیں ملاقات کی سعادت بخشیں گے۔ تم سے پہلے تمہاری شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ غالباً شاہ صاحب ان سے مل چکے ہیں۔ ابا جی کہاں ہیں؟ دربار خاص میں، محرزر نے بتایا۔ کوئی اہم اجلاس ہونے والا ہے۔
شاید بابری مسجد کے معاملے میں حکومت کے لیے قرارداد تیار کی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، تم بہت اچھی رپورٹر بن سکتی ہو۔ میں نے کہا، اتنی جلدی اتنی اہم معلومات حاصل کرنا کسی ماہر رپورٹر کا ہی کام ہے۔ سجاد صاحب نے سب کچھ بتایا ہے۔ یہ سجاد صاحب اگر یوں ہی رال ٹپکاتے رہے تو کسی دن اپنا چوکٹھا تڑوا بیٹھیں گے۔ میری بات پر مہرزر نے کہا ہتھیلی میں جذب کر لیا تھا۔ تمہاری بات نے ایمان سے خوش کر دیا ہے۔ وہ بولی، ویسے میں یقین کے لیے کسی دن کسی کا چوکٹھا تڑوا کے ضرور دیکھوں گی، ساتھ تمہاری کھڑی کھڑی ناک بھی موڑ دی جائے گی۔ ہم نے تو اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے پیارے، مہرزر جاتے جاتے بولی اور دروازہ بند کرتی واپس چلی گئی تھی، اور میں دیر تک اس کی دل ربانی کے انداز کے نشے میں ڈوبا رہا تھا۔ رات 7:45 بجے مہرزر نے حضرت شاہ صاحب کی آمد کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی وہ ویل چیئر لائی تھی۔ اجلاس کے شرکاء چلے گئے تھے اور سیٹھ رمضان علی نے مجھے طلب کیا تھا۔ ویل چیئر خود مہرزر دھکیل رہی تھی اور شاداں سے روانگی کے بارے میں باتیں بھی کر رہی تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھا۔ وہ حویلی کا ہیڈ دربان تھا۔ بی بی لوگ سب اندر چلا جاؤ، پولیس اندر آنے کے لیے گیٹ پر کھڑی ہے۔ مجھے جیسے کسی نے کرسی سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ میں آج بھی اس عمل کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ وہ کوئی معجزہ تھا یا ڈاکٹر درانی کے الیکٹرانک پالنے نے واقعی مجھے فٹ کر دیا تھا۔ جب میں اچھل کر کرسی سے نیچے اترا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں چل سکتا ہوں۔ اسی لمحے ارد گرد پھیلے کمروں میں ایک ساتھ گھنٹی بجنے لگی تھی۔ شاید مکینوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ الارم کی آواز جب ڈوب گئی تو ایک نوجوان لڑکی نے بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں ہماری رہنمائی کا فرض ادا کیا۔ وہ جلدی میں نہ تھی۔ گھومتی نیم تاریک سیڑھیاں وہ ایسے اتر رہی تھی جیسے تفریحاً نیچے جا رہی ہو۔ میں درمیان میں تھا۔ میرے آگے مہرزر اور شادو تھی اور پیچھے ابا جی تھے۔ نیچے وسیع اور عریض ہال تھا۔ فرش پر وال ٹو وال گداز کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف بیڈ تھے اور دوسری جانب سینٹر ٹیبل کے ساتھ آرام کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک کرسی پر حضرت شاہ صاحب بیٹھے دکھائی دیے۔ مہرزر اور شادو اس لڑکی کے ساتھ دائیں جانب مڑ گئی تھی، جبکہ میں سیدھا حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جا کر جھک گیا تھا۔ خوش آمدید میرے عزیز بچے۔ سلام کا جواب دے کر شاہ صاحب بولے۔ میں نے ان کے ہاتھ کی پشت کو عقیدتاً چوم لیا تھا۔ ان کا بایاں ہاتھ میری کمر پر تھپکیاں دے رہا تھا۔ ابا جی غالباً ان سے مل چکے تھے۔ وہ چپ چاپ آ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو حضرت صاحب نے دوسرے پہلو میں مجھے بٹھا لیا۔ پولیس جبل پور سے میرے تعاقب میں ہے۔ میرا خیال تھا میں ان کو جلد آیا ہوں۔ خیر، یہ روز کا معمول ہے، ابھی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میرے ذہن کے افق سے یہ سوال ابھرا تھا، لیکن میں نے پاس ادب کی اوٹ میں رکھ لیا تھا۔ اگر حضرت صاحب کو یقین تھا تو یقین کے ساتھ کوئی راستہ بھی رہا ہوگا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میری اور حضرت صاحب کی آنکھوں میں فرق بھی تو تھا۔ ایک شخص دیوار سے ایسے نمودار ہوا جیسے چراغ کا جن چراغ کے بلاوے پر حاضر ہوتا ہے۔ اس نے آ کر گردن جھکائی اور حضرت صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیوار نے پھر پھٹ کر راستہ دیا اور ہم ایک سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں اتنی ہی روشنی تھی جتنی زیرو پاور بلب کی ہوتی ہے۔ 50 قدم کا فاصلہ طے کر کے ہم ایک دکان کے شو روم میں جا نکلے تھے۔ سامنے معروف سڑک تھی اور فٹ پاتھ پر رہنما لڑکی کے ساتھ مہرزر اور شادو کھڑی تھی۔ وہ کسی دوسری سرنگ سے آئی ہوں گی یا ہم سے 2 منٹ پہلے انہوں نے وہی سرنگ استعمال کی تھی۔ ان کے قریب سیاہ رنگ کی بڑی بیوک کھڑی تھی۔ جو شخص حضرت صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس نے آگے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور ابا جی نے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر پہلے ہمیں بٹھایا۔ میرے ساتھ مہرزر بیٹھی تھی۔ ابا جان آگے بیٹھ گئے تھے۔ ڈرائیور یا پھر کسی دوسری وجہ سے سفر کے دوران سکوت طاری رہا تھا۔ ابا جی اور حضرت شاہ صاحب ایک سیٹ پر تھے، لیکن انہوں نے بھی آپس میں کوئی بات نہ کی تھی۔ سفر کا اختتام نئی اور پرانی دلی کے درمیان پرانی حویلی کے کرم خوردہ گیٹ پر ہوا تھا۔ ڈرائیور نے سب کو ڈراپ کیا اور اسی خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ پھاٹک نیموا تھا، اس لیے اطلاعی دستک کے بغیر ہمارا قافلہ حضرت صاحب کی رہنمائی میں اندر داخل ہوا۔ اندرونی آثار حویلی کا شاندار تاریخی پس منظر پیش کر رہے تھے۔ یقیناً کسی نواب یا جاگیردار نے حویلی پر حکمرانی کی ہوگی، لیکن ہر شے پر بڑھاپا اور زوال طاری تھا۔ حتیٰ کہ باغ کے درخت بھی بوڑھے اور بیمار تھے۔ برآمدے میں سنگ مرمر بھی اداس تھا۔ ایک بوڑھے جوڑے نے ہمارا استقبال کیا۔ بے رنگ مگر مضبوط اور قیمتی لکڑی کا فرنیچر بھی زبان حال سے گزرے دنوں کی کہانی سنانے والا تھا۔ اس کمرے میں 3 بڑے کوچ اور 10-12 ایزی چیئرز تھی۔ درمیانی تپائی طرز کا سینٹر ٹیبل تھا جس کا ٹاپ سنگ مرمر کا تھا۔ نواب ثناء اللہ حضرت صاحب نے بزرگ کا تعارف کرایا۔ آپ اب بھی نوابوں کی یادگار کتاب کے روشن باب ہیں، لیکن سب کچھ اولاد کے حوالے کر کے اس پرانی حویلی میں گوشہ نشین ہیں۔ چند منٹ بعد ایک بوڑھی ہاتھوں میں بڑے ٹرے سنبھالے اندر آئی۔
ٹرے میں شربت سے بھرا چاندی کا سراہی نما جگ اور چاندی کے ہی گلاس تھے۔ ٹرے بھی کسی دانت کی تھی۔ آمنہ بیگم، نواب صاحب بولے، آپ بچیوں کو انہی کے کمرے میں پہنچا دیں۔ شربت پی کر مہرزر اور شاداں بزرگ خاتون کے ساتھ جب کمرے سے نکل گئیں تو وہ بولے، سید زادے، جو کام آپ نے ہماری عاقبت سنوارنے کے لیے سپرد کیا تھا وہ بظاہر بے حد مشکل تھا، لیکن سادات کی نظر کرم کے طفیل اتنی آسانی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا ہے کہ ہم خود اپنی کارکردگی سے حیران ہیں۔ نواب صاحب، حضرت صاحب بولے، موتی جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس نام، دولت اور جذبہ ایمانی ہے۔ کشمیر آپ کا ننیال ہے۔ اسی حق کی خاطر ہم نے درخواست کی تھی۔ ہاں، ہم نے بھی اماں جانی کی روح کے لیے یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ ہم نے جس شاہین صفت مجاہد کا ذکر کیا تھا، حضرت شاہ صاحب نے میری کلائی پر تھپکی دی، ہم اسے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ نواب صاحب نے میٹھی نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور میں نے سر کو خم دے کر ان کو تعظیم دی۔ یہ کرنل نوازش ہیں جو ماہر اسلحہ ہیں۔ باپ مطلوبہ اسلحہ حاصل کرے گا اور بیٹا ضرورت مندوں تک پہنچائے گا۔ ماشاءاللہ۔ نواب صاحب پرستائش انداز میں بولے، آج کسی وقت شکلا کا آدمی معاملہ طے کرنے آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ شکلا خفیہ والوں کی نگاہوں میں ہے۔ وہ رابطے سے باہر ہے، ورنہ اسے آگاہ کر دیا جاتا۔ ہم بھی ان کی نگاہوں میں آ چکے ہیں نواب صاحب۔ حضرت صاحب نے بتایا، اگر سیٹھ رمضان علی ہمیں زمین دوز راستے سے فرار ہونے میں مدد نہ دیتا تو شاید ہم سرکاری مہمان خانے میں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ ہر وہ مسلمان لیڈر حکومت ہند کی نگاہوں میں مشکوک ہے جس کا کسی بھی حوالے سے کشمیریوں سے تعلق ہے۔ اگر شکلا بے خبر ہے تو اس کے آدمی ہمارے لیے باعث خطرہ بن جائیں گے۔ ہمیں ابھی قدم جما کر یہاں بہت سے کام کرنے ہیں۔ شکلا کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ کاش ہم اتنے لاغر نہ ہوتے۔ نواب صاحب متاسف لہجے میں بولے، ہم تو اب ٹھیک سے گاڑی بھی نہیں سنبھال سکتے۔ بہرکیف معاملہ نازک ہے۔ بچے کا کیا نام ہے؟ شہباز۔ حضرت صاحب بولے، ہاں تو شہباز میاں۔ نواب صاحب نے تالی بجائی اور ایک مریل سا مرد اندر آ کر رکوع کے انداز میں جا کر سیدھا ہوا۔ کاغذ قلم اور مہر لے آئیے میر صاحب۔ ہاں تو صاحب زادے، ہماری چٹھی لے جاؤ۔ اگر ناواقف شہر ہو تو میر صاحب ساتھ چلے جائیں گے۔ آپ کو پہلے مغلیہ ہوٹل میں جانا ہوگا۔ وہ شکلا کے خاص آدمی کا ہوٹل ہے اور ہر وقت زیر نگرانی رہتا ہے، اس لیے شکلا کے آدمی بمل بابو نے اپنے خاص مہمانوں کے لیے طریقہ بنایا ہوا ہے جسے آپ عملی کوڈ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میر صاحب نے مطلوبہ چیزیں چھوٹی تپائی پر رکھی اور الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ نواب صاحب نے پیڈ پر 3 سطریں رقم کی اور کاغذ طے کر کے لفافے میں ڈال دیا اور لفافے پر ایڈریس لکھ کر ٹوٹا ہوا سلسلہ کلام جوڑ کر بولنے لگے۔ ہاں تو ہم بتا رہے تھے طریقہ ملاقات کے بارے میں۔ وہاں جسے بمل بابو سے خصوصی ملاقات کرنا ہوتی ہے وہ ہوٹل میں دنگا فساد کرتا ہے۔ جن لوگوں سے الجھا جاتا ہے ان کی تعداد 4 ہے اور وہ سرخ جیکی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عذر بنا کر دنگا مشتی کر سکتے ہیں، بس نورا کشتی ہوتی ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ جی ہاں جناب، بہت اچھی طرح، میں نے جواب دیا۔ اور میں میر صاحب کی رہنمائی کے بغیر مغلیہ ہوٹل پہنچ سکتا ہوں کہ یہ شہر میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ میں اس شہر کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ واہ بھائی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے تھے۔ یہ لیجئے چٹھی اور آپ یہاں سے ٹیکسی میں جائیں گے۔ میری گاڑی ہے مگر وہ سب کی نظر میں آ جائے گی۔ ایڈریس پر نظر ڈالتے ہی میری نگاہوں میں مغلیہ ہوٹل کا نقشہ گھوم گیا۔ شاہی مسجد روڈ پر افغان کیفے کے سامنے وہ ہوٹل تھا۔ اگر نام کے ساتھ ہوٹل نہ لگا ہوتا تو اسے سفر نامے پڑھنے والا شخص سرائے ہی کہتا۔ وہ ایسی ہی سرائے تھی جہاں بستر کے بغیر کھری بان کی منجی بھی کم کرائے پر مل جاتی تھی۔ میں کئی برس ادھر جب تفریح ٹرپ پر دوستوں کے ساتھ دلی آیا تھا تو کچھ زیادہ شاہ خرچیوں میں گروپ پھوکٹ ہو گیا تھا اور ایک ٹیکسی والے نے ہمیں رات بسر کرنے کے لیے مغلیہ ہوٹل کا پتہ بتا دیا تھا۔ ماضی کی یادوں سے ہی حال کی گرد نے مجھے چونکا دیا۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے میں کچے پاتوے کی گرد اڑاتا ہوا مغلیہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہوٹل کا نقشہ خاصا بدل گیا تھا۔ تھڑے کی جگہ کاؤنٹر دکھائی دیا اور کاؤنٹر کے سامنے رہائشی کمروں کی جگہ ڈائننگ ہال بن گیا تھا۔ ایک ویٹر آتا دکھائی دیا۔ ٹرے میں 3 پیالیاں تھیں۔ میں نے سوچا اگر حد جانے کی نوبت آ گئی تو 3 پیالیوں کی قیمت ہی ادا کرنا ہوگی، لہٰذا دنگے فساد کا جواز بن گیا اور میں ڈائننگ ہال کی جانب دیکھتا ہوا چند قدم چل کر ویٹر سے ٹکرا گیا۔ چھناکا ہوا اور ویٹر لہجہ بھر میری آنکھوں میں گورتا رہا، پھر بیٹھ کر کرچیاں اکٹھی کرنے لگا۔ میں ابھی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی طرف سے 2 آدمی نکل آئے۔ دونوں ہی میرے مطلوبہ آدمی تھے۔ اندھے یا میں نے آگے آنے والے کی تن پر سیدھا ہاتھ مارا اور وہ کراہتا ہوا جب جھک رہا تھا تو دوسرے نے بڑک مار کر دونوں ہاتھ میرے گریبان پر ڈالے۔ مجھے چونکہ نورا کشتی کی ہدایت دی گئی تھی اس لیے میں جولتا ہوا پہلے آدمی سے ٹکرایا تھا۔ جبڑے پر لگنے والا ہاتھ زوردار ہی تھا ورنہ میری آنکھوں کے اندر درد کی نیلی پیلی روشنیاں نہ جاگتی۔
پھر کچھ اور لوگ آ گئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ایک بند دروازے پر ٹھوکر سے دستک دی گئی۔ اندر کوئی کتے کی آواز میں غرایا تھا۔ گھسیٹنے والوں نے نہ صرف مجھے پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا بلکہ معذرتیں کرتے اور لباس بھی جھاڑنے لگے تھے۔ مجرم پیش کرنا ہے مہاراج۔ دروازہ کھلا تو ایک شخص نے مجھے اندر دھکیل دیا تھا۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ایک گینڈا نما انسان گدے پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک ہی سٹول تھا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ بمل بابو کہاں ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر دیا۔ اس کے لیے بڑی حویلی کا پیغام ہے۔ اس نے چھت سے لٹکتی زنجیر کا سہارا لیا اور اٹھ بیٹھا۔ بولو، میں ہی بمل بابو ہوں۔ میں نے خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جانکار ہو؟ ہاں۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ تب اس نے جیب سے پنسل نکالی اور خط کے پیچھے لکھنے لگا۔ خط لفافے میں رکھ کر بولا، گاڑی ہے تو اس سڑک پر پور برخ دھیرے دھیرے چلتے رہنا۔ اگر پیدل ہو تو گرلز کالج کے گیٹ پر انتظار کرنا، میرا آدمی تمہیں اٹھا لے گا۔ میں نہیں جانتا آج شکلا کہاں ہے۔ اس کی محبوبہ پل پل کی خبر رکھتی ہے، وہ تمہیں پتہ بتائے گی یا پہنچا دے گی۔ اب جاؤ۔ باہر وہی لوگ کھڑے تھے۔ جو ہی میں نکلا انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور پھر بڑے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اگر میں رولنگ پوزیشن میں نہ گرتا چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ کپڑے جھاڑتا اور ان کو دھمکیاں دیتا ہوا میں وہاں سے نکل گیا۔